السلام علیکم، کلاس 10th کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ترجمہ قرآن کا لیکچر ہے اور آج کا ٹاپک ہم نے سورت بک کا سٹارٹ کرنا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے انٹروڈکشن کیا تھا، پیٹرن کیا تھا، آیات کے بارے میں بتایا تھا کہ کتنی آیات ہیں، کون کون سی سورت ہے، فل بک ہم نے ریویو کیا تھا۔ تو آج ہم نے اپنی بک کا سٹارٹ کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس تعارف ہم پڑھیں گے آج سورۃ الانعام کا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 3 کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پیج نمبر 3 پہ وہ صورتیں لکھی ہیں جن پر وہ آیات بھی مینشن کی گئی ہیں، اور پھر اس سے آگے حاصلات تعلم میں قرآن مجید کے آداب، یہ ایزی ہیں، تھوڑا سا ہمیں یاد کرنے ہوں گے کہ پاک صاف و باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو یہ 10 پوائنٹ ہیں اس کے۔ اصل ہمارا یہاں سے جو سورت سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ ہمارا قرآن مجید کے آداب کے بھی 1-2 پوائنٹ ہمیں یاد ہونے چاہیے، تاکہ پیپر میں یہ سوال پہلے بھی ٹیسٹ سیشن میں پوچھے جاتے تھے، تو میں بھی بورڈ تک بھی یہ بات آ جائے تو ہم وہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم سورۃ الانعام شروع کریں گے۔ پیج نمبر 5 ہمارے پاس، ہم کچھ اس میں اپنے اہم پوائنٹس بھی ایڈ کریں گے، اہم نکات جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الانعام آپ ساتھ رہیں گے، کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے، ہائی لائٹر آپ ساتھ رکھیں گے۔ اجمالی خاکہ جو سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے تو ہم وہ کریں گے، بعد میں ان ہیڈنگز کو ہم ارینج کرتے رہیں گے۔ اجمالی خاکہ، اجمالی خاکہ میں کیا آتا ہے ابھی ہم پڑھیں گے، تو وہ سارا کچھ ہمارا اس میں ایڈ ہوگا۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے، چھٹی سورت ہائی لائٹ کریں گے، چھٹی کا مطلب 6 نمبر آگے ہے، اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی، 7واں پارہ، یہ لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ زمانہ نزول، زمانہ نزول مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آگے آئے گا ہمارے پاس یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل، مکہ مکرمہ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس سورت میں 165 آیات، 165 آیات ہائی لائٹ کرنا ہے، اور 20 رکوع ہیں، 20 رکوع یہاں تک بریکٹ کلوز کریں گے۔ بریکٹ کا سٹارٹ ہم نے کیا تھا، سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے۔ اس میں ایک لائن سکپ کرنی ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ چھوڑ کے باقی سارا ہمارا اجمالی خاکہ بنے گا۔ اجمالی خاکہ میں کیا آئے گا میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، سائڈ پہ ایزی رہے گا سمجھنا۔ سورت کا نمبر، سورت کا پارہ نمبر، 9th میں ہم نے یہ چیزیں نہیں کی تھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہماری بک میں لکھا نہیں ہوا تھا، تو یہ بک میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہمیں لازمی یاد کرنا ہے۔ تو سورت کی آیات اور سورت کے رکوع، یہ 4 چیزیں آئیں گی ہماری کس میں؟ اجمالی خاکہ میں۔ یہ ہمیں جتنی بھی چیزیں ایم سی کیوز کے لیے بھی، شارٹ کویشچن کے لیے بھی یاد کرنی ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اس سورت کی آیت نمبر 136 ہائی لائٹ کریں گے، آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے، اور جو انعام سے کی جمع ہے، انعام لفظ یہاں پہ لکھیں گے۔ انعام، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک پیپر دیکھ رہا تھا تو اس میں زبر زیر پہ تھوڑا سا چینج کیا ہوا تھا، تو کچھ چیزیں ہماری کانسیپٹ بیس پہ بھی ہوتی ہیں، ہمیں خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ تو پیپر میں انعامہ لکھا ہوا تھا، تو ہم نے پھر یہ کرنا ہے کہ اگر انعامہ یا ایسا کوئی بھی آپشن آتا ہے جو تھوڑا سا irrelevant ہو یا بک والا نہ ہو، تو ہم وہ کنسیڈر کریں گے جو سب سے کلوز ہوگا۔ فار ایگزامپل باقی آپشن تو چینج دیں، انعامو اگر ہے تو اگر وہاں پیپر میں انعامہ آیا ہوا ہے تو ہم اسے چوز کریں گے، انعامی آیا ہوا ہے تو ہم وہ چوز کریں گے، باقی اگر کچھ چینج ہوئے تو
یعنی صرف ایک پیج کا ڈفرنس آ رہا ہے، تو ہم جو سب سے زیادہ کلوز ہوگا ہم اسے کنسیڈر کریں گے پیپر میں۔ لفظ مذکور ہے جو النعام کی جمع نام لفظ ہائی لائٹ کریں گے، اس کے معنی مویشی، تو ہم انعام کا مطلب کیا آئے گا؟ مویشی۔ مویشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور، مویشی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایک اور ہیڈنگ، وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سورت کو یہ نام کیوں دیا گیا، وجہ تسمیہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ آگے آئے گا ہمارے پاس، اچھا، اس صورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں کو بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے۔ انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام کرا۔ خود ساختہ کا مطلب ہوتا ہے خود بنائے گئے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی کچھ عقائد ایسے بنائے کہ اپنے لیے کچھ جانور حلال اور کچھ حرام قرار دے دیے، کہ آگے ہم اور بھی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ آگے ہے اس کی فضیلت۔ پہلے تو ہم یہاں ایک سوال بنائیں گے، سورۃ الانعام کی فضیلت بیان کریں۔ تو فضیلت میں کیا آئے گا؟ سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ 7 صورتیں پڑھ لیں، جس نے ابتدائی 7 صورتیں پا لیں، سیکھ لیں، یعنی وہ ایک بڑا عالم ہے۔ عالم کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی جو قرآن پاک کی پہلی 7 صورتیں پڑھ لے گا تو وہ بہت بڑا عالم کنسیڈر کیا جائے گا۔ آگے ہے مرکزی موضوع۔ مرکزی موضوع کی بھی ہم ہیڈنگ بھی بنائیں اور اس کے ساتھ ہم اس کا سوال بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت سی چیزیں بک والی دیکھنی ہوں گی۔ مرکزی موضوع، مرکزی موضوع کا مطلب خلاصہ کا مطلب مرکزی موضوع۔ 9th میں خلاصہ تھا، یہاں مرکزی موضوع ہے۔ اب ہم ہیڈنگ کرتے ہوئے خلاصہ کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، ہم اپنا مرکزی موضوع کی ہی دیں گے۔ اگر ہم چینج کریں گے تو شاید ہمارے نمبر ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو مرکزی موضوع، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان۔ 1 لائن اس میں ہمیں یہ مرکزی موضوع ایڈ کرنا ہے۔ آگے ہے بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین میں میں آپ کو کچھ یہاں پر چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں ہیڈنگز بنانی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا یہ ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ پہلے تو ہم ہیڈنگز بنائیں، پھر جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل کر دوں گا۔ یہاں میں بنیادی مضامین لکھ رہا ہوں۔ بنیادی مضامین، اور یہ میں نے انٹروڈکشن میں شاید آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اس دفعہ علمی عملی نکات نہیں ہے، بنیادی مضامین ہے، تو ہمیں کم از کم 6 ہیڈنگز تک اسے ارینج کرنا ہے، اور ڈیٹیل زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور لیکن کم از کم 6 تک ہمیں یاد کرنی ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ 6 سے زیادہ بھی اگر پوچھی جائیں تو ہمیں لرننگ ساری کرنی ہے، پھر جو بھی پیپر میں پوچھا جائے گا ہم اسے فالو کریں گے۔ آگے ہے جی سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے کہ جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا، وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے، احسن کا مطلب اچھے انداز سے دیے گئے۔ تو ہم سب سے پہلے ہیڈنگ بنائیں گے اسلام کے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد توحید بھی اس میں آ رہا ہے، رسالت بھی آ رہا ہے، قیامت کے بارے میں بھی، اور آخر میں ان کے اعتراضات کا بھی۔ آگے سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے
تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات. پورا لکھیں گے تخلیق کائنات اور تخلیق انسانی پر غور و فکر کی دعوت. تو اتنی بڑی ہیڈنگ چلیں ہم چھوڑ دیں گے. تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. یہ دونوں لفظ ہائی لائٹ بھی کرنے, تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات. سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی تعریف لفظ ہائی لائٹ کریں گے. سورت نام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. جس نے زمینوں آسمان روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا, انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا, مٹی کے لفظ ہائی لائٹ کریں گے. وہ انسان کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کے ہر چیز سے مکمل باخبر ہے. باخبر لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. آگے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس بھی حق آیا, انہوں نے اسے اعراض کیا. اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا. تو یہاں پر آئے گا مشرکین کا طرز عمل. ہیڈنگ ہم بنائیں گے. یہ ساری جو ہیڈنگز ہیں آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے, تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے انڈر لائن کریں گے. مشرکین کا طرز عمل, ٹھیک ہے. آپ ان ہیڈنگز جہاں پہ یہ ورڈنگ آئی ہوئی ہے آپ اسے انڈر لائن کریں گے. آپ ایزی رہیں گے اس کے لیے کہ آپ کو بعد میں یہ ہیڈنگ بننے میں کام آئے گا کہ ان کے پاس جب بھی حق ہے انہوں نے اس سے اعراض کیا. مشرکین ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر کہا. ساحر کا لفظ ہائی لائٹ کریں. ساحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جادوگر. تو ساحر لفظ ہائی لائٹ کریں گے. اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا. اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل یہ بھی اسی میں آئے گا کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے. عاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہار جانا, کمزور پڑ جانا. تو جب وہ کچھ نہ کر پاتے تو وہ پھر ان چیزوں پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے. آگے توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان کا خالق. تو یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے توحید کے دلائل. توحید کے دلائل. یہ جتنی ہیڈنگز ہیں یہ ہمیں شارٹ کویشچن کے لیے بھی ہیلپ دیں گی. کچھ ہماری ایکسرسائز میں ہیں, کچھ ہمارے ایڈیشنل ہیں, تو ہمیں وہ سارا کچھ اس میں بھی ہیلپ دے گا. تو زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے, دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے. اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو شانہ ختم کر, سماعت اور بصارت کا مطلب سننا, سماعت, بصارت دیکھنا. اگر کسی کی بینائی اور اس کی سماعت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا. بہت سمپل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کچھ لے لے اس سے ساری زندگی اور ساری دنیا بھی مل کے کچھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہائی لائٹ کریں گے. آگے خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے, پتا لفظ ہائی لائٹ کریں گے, پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے, وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی پتا کوئی بھی زمین پہ گرتا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے گھر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم زیادہ کی بات کریں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو, کچھ بھی کہیں پر بھی کسی سوسائٹی کا چیئرمین ہو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو آبزرو کرے, ساری چیزوں کو اس کی نگرانی کرے. تو لیکن اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان, اس کی توحید کی یہ دلائل ہیں کہ کوئی بھی پتہ اگر گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے. آگے ہے جی توحید اور قدرت الہیہ پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا. ہائی لائٹ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام. تو انبیاء کرام کا تذکرہ, یہ ہیڈنگ بنائیں گے. کچھ ایک دو لائنیں بھی ہیڈنگز میں آتی ہیں, کچھ میں ڈیٹیل بھی ہوتی ہے. جیسے اس اوپر والے میں توحید کے دلائل میں ہم وہ میکسیمم پورا پیراگراف بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کی تھوڑی سی لینتھ بھی کرنی ہے. تو اب یہ کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے. ٹھیک ہے.
نمبر آگے ہے جی، سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اور یہاں سوال ایک ہیڈنگ ہم بنائیں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں حکم سے ہی وہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، حکم۔ اور یہ ہیڈنگ ہم بنانے کے بعد آگے کیا لکھیں گے؟ اچھا جی، وہی الہی کی پیروی کریں، مشرکین سے اعراض برتے۔ اعراض پہلے بھی ہم نے لفظ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ عقائد باطلہ کا مطلب جھوٹے عقائد، باطل کا مطلب جھوٹے کہتے ہیں، اور اس پر جمے ہوئے اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہر درمی کا انجام پتہ چل جائے۔ ہر درمی کا مطلب ان کی جو ضد تھی، ان کی جو ایک نا کا انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو وہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ آگے توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل، ٹھیک ہے، حلال و حرام کے مسائل، یہاں ایک ہیڈنگ بنائیں گے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ 6 ہی ہیڈنگ ہوں گی، یاد ہم نے سب کچھ کرنے، اور اس میں یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں شارٹ میں بھی ہیلپ دیں گی، اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہیڈنگ اور میٹیریل ہمیں ایزی رہے گا، یاد بھی رہے گا، تو ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پیپر میں سم ٹائم کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمارے سامنے ہو، جیسے اگر آپ کو یاد ہو 10th میں آپ ہیں تو 9th کا آپ نے پیپر دیا ہوا ہے، تو اسلامیات کے پیپر میں تشریح پوچھی گئی تھی، تو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں کانسیپچول بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں میں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے مائنڈ میں رکھنی ہوں گی کہ میں وہ کیا پوچھ لیں ہم سے، تو ہم نے سارا ہی یاد کر کے جانا ہے۔ تو حلال و حرام کے مسائل ہائی لائٹ کریں گے۔ مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی، نفی کا مطلب انکار کیا گیا ہے، واضح کیا گیا کہ چیزوں کو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا لفظ نام ہائی لائٹ کریں گے۔ مشرکین نے حلال و حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو، چوپایوں کا مطلب 4 پاؤں والے جانور کو حرام قرار دے دیا تھا، اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد کو ان کی غلطی قرار دیا۔ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا سوا کسی کا نام پکارا گیا وہ حرام قرار دیا۔ حرام لفظ ہائی لائٹ کریں گے کہ یہاں ایک سوال بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے جانور حرام قرار دیے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ بہتا ہوا خون جس جانور کا ہو، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہو۔ آگے آخر میں آ رہا ہے جی سورۃ الانعام کی آیات 151 to 153 میں حکم دیا گیا، جو ہماری سلیبس میں آیات ہیں وہ بھی یہی ہیں، 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے اس نے سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، اور قتل و غارت گری نہ کی جائے۔ یتیموں سے اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، ان کا مال کھانے سے منع کیا، ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ صراط مستقیم لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ آخر میں ایک دعا ہے سورۃ ابراہیم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایمان، دعا نہیں ہے، تذکرہ ایمان ہے، تو بے شک انہوں نے دعا مانگی کہ بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت پیپر میں آ سکتی ہے شارٹ کوشچن میں، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ڈیٹیل پوری کی ہے، اس کا تعارف، اس کی ساری چیزیں ہمیں اچھے سے یاد کرنی ہے۔
یہ ہیڈنگز ہمیں اچھے سے یاد ہونی چاہیے. اجمالی خاکہ میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں نے لکھ دیا آپ کو. زمان نزول میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں لانگ جب ہم اپنا اس میں بورڈ پہ کریں گے تو آپ کو یہ ایزی رہے. انعاموں کے بارے میں آپ کو بتایا. پھر آگے وجہ تسمیہ صورت کو یہ نام کیوں دیا گیا. مرکزی موضوع ایک ہی نمبر کا ہوتا ہے, پہلے خلاصہ تھا وہ. صورت نام کی فضیلت یہ ہم نے شارٹ کویشچن کیا. پھر آگے بنیادی مضامین. یہ جتنی ہیڈنگز ہم نے کی ہیں ان ساری ہیڈنگز کا جو ہمارے پاس آنسر ہے وہ ہماری بک میں دیا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلی ہیڈنگ اسلام کے بنیادی عقائد, اس کو ہم نے انڈر لائن کیا تھا. انڈر لائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ہیڈنگ ہم کنسیڈر کریں گے اور پھر اس سے نیچے اس کے ساتھ جتنا کچھ بھی 1 2 4 لائنیں دی ہوئی ہیں اس میں ایڈ کریں گے. تخلیق انسان اور تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات پر غور و فکر کی دعوت. تو اس میں وہ سارا کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو, سورج چاند کو بنایا, اندھیرے اور سویرے کو بنایا, تو وہ سارا کچھ. مشرکین کا طرز عمل, یہ ساری ہیڈنگز ہمیں بار بار بتا رہا ہوں کہ شارٹ کویشچن میں بھی یاد کرنی ہے اور اپنے لانگ میں بھی ایڈ کرنی ہے. ایک دفعہ میں یاد کرنا ہوگا, پھر جہاں پر بھی یہ سوال آئے گا لانگ یا شارٹ یا ایڈیشنل میں کہیں پوچھا جائے گا تو ہمیں وہ سارا اس میں ہیلپ دے گا. ٹھیک ہے بیٹا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنا سورۃ الانعام کی آیات کریں گے. 3 آیات ہیں, 151, 2 اور 3, اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اگلے لیکچر میں. تو یہ چیزیں ہمیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو, آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کو ان سب چیزوں کا آنسر کر دیا جائے گا جو بھی آپ پوچھیں گے, اور اس کے بارے میں آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بس 1 2 صورتوں کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے, باقی ساری چیزیں پیٹرن ہمارا وہی ریپیٹ ہوتا رہے گا, ہم نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ. آج کے لیے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اپنا تعارف اور مین ہیڈنگ جو ہم نے اس میں بنائی ہے ہمیں وہ کرنی ہے, اور جب ہم اپنا لانگ کر رہے ہوں گے تو انہی ہیڈنگز کو ہم وہاں پہ پٹ کریں گے اور اپنا آنسر کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.